بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما تتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فخلف، پھر جانشین ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، ناخلف یعنی برے لوگ، ان کے بعد برے لوگ ان کے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کر دیا الصلاۃ نماز کو، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی، الشہوات اپنی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، پھر ان قریب یعنی سوف ان قریب یلقون وہ ملیں گے غیا یعنی گمراہ، یعنی گمراہی کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ سوائے من انہیں، تابا جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا اور جو ایمان لے آیا، وہ عمل صالحا صالحا اور جس نے عمل کیے صالح، فاولئک یدخلون الجنت، بس یہی وہ لوگ ہیں یدخلون الجنت جنہیں وہ داخل کرے گا جنت میں، ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر شیء کچھ بھی۔ جنات عدن، جنات یعنی باغات، ایسے باغات، عدن، عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والوں، ہمیشہ ایسے باغات ہمیشہ رہنے والے، نلتی وعد الرحمن، وہ جس کا وعد الرحمن، جس کا وعدہ کیا ہے رحمان نے، ابعادہ اپنے بندوں سے، بالغیب یعنی بن دیکھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں مگر اس کے بغیر ہم بل یعنی پہلے غیب پہ ہم وہ اس پر اعتماد کر کے، اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیہ، اور یہ وہ بے شک وہ ایسا وعدہ ہے مأتیہ جو ہر حال میں پورا ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں وہ سنیں گے، لا یسمع نہیں وہ سنیں گے فیہا اس میں، لغوا کوئی بیہودہ بات، وَإِلَّا سلاما سوائے مگر یہ کہ سلامتی بھی سوائے یعنی کہ سلام اسلام سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ اور ان کے لیے، وَلَهُمْ ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق ہوگا، فیہا اس میں، بکرۃ وعشیہ صبح اور شام۔ تلک الجنت التی، تلک یہ ہے وہ، الجنت جنت، التی جس کا، نورثو وارث بنائیں گے ہم، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ اسے جو جس نے تقوی اختیار کیا، ان کا جو پرہیزگار ہوگا جس نے تقوی اختیار کیا۔
वमा ततनज़्ज़लु, और नहीं हम नाजिल होते उतरते, इल्ला मगर, बिअम्रि रब्बिक, अपने आपके रब के हुक्म से। लहू मा बैना ऐदीना, और उसी के लिए है मा बैना ऐदीना, जो कुछ हमारे सामने है, वमा खल्फना, वमा खल्फना, और जो हमारे पीछे है, वमा बैना ज़ालिक, और जो कुछ इनके दरमियान में है। वमा कान, वमा का वमा कान रब्बु का नसिया, और नहीं है आपका रब नसिया, भूलने वाला। रब्बुस समावाति वल अर्द, जो रब है समावात, आसमान का और जमीन का, वमा बैन, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। फ़अबुदहु, बस उसी की इबादत करो। फ़अबुद, बस इबादत करो, हु, उसी की। वस्तबिर, और उस पर कायम रहो, मजबूती से कायम रहो। ली इबादत, इबादती, उसी की इबादत, यानी अपनी इबादत पर, उसी पे आप इस इबादत पर कायम रहे, यानी जम जाए। हल तालमू, क्या आप जानते हैं, लहू, उसके उस जैसा है उसका, समीया, कोई उसका हम नाम, यानी उस जैसा कोई उसका हमसर भी आप जानते हैं किसी को? तो यहाँ जैसे हम पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पीछे जो जिन लोगों का जिक्र किया, यानी वो लोग जो जिन पर अल्लाह तबारक व ताला ने इनाम किया, वो लोग जिन पर इनाम किया है, उसके बाद अब उन लोगों का जिक्र किया जिसका अम्बिया का, और अम्बिया का उनकी इत्तबा करने वालों का। तो अब ये फरमाया जाए कि उनके बाद ऐसे नाखल्फ जानशीन बन गए जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया, यानी उनके बाद ऐसे लोग ज़ाया हो आ गए जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि पहले उनका तज़किरा है, उसके बाद बरक्स ऐसे, उसके बाद जो है वो उनके बरक्स अल्लाह के अहकाम से जो गफलत करने वाले लोग थे या एराज करने वाले थे। और सबसे पहले था जिन नमाज से ज़ाया करने से मुराद ये कि या तो बिल्कुल ही नमाज को तर्क कर दिया, जो कि जब नमाज को तर्क करना तो कुफ्र है, या फिर उसके औकात को ज़ाया करना, यानी ना वक्त पर नमाज ना पढ़ना, जब जी चाहे जब जी चाह तो नमाज पढ़ ली, बिला उज़र इकट्ठी करके पढ़ना, कभी दो पढ़ ली, कभी चार पढ़ ली, कभी एक पढ़ ली, कभी पांचों पढ़ ली। तो ये भी है तमाम सूरतें नमाज को ज़ाया करने की, जिसके मुर्तकिब जो है वो सख्त गुनहगार, और आयत में जो बयान की गई है उस वईद का भी सदाबार है। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला अवलीन जो राबता है, जो मोमिन को अल्लाह तबारक व ताला के और उसके खुद के दरमियान अमली ताल्लुक, जो उसको शब व रोज उसका अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़े रखता है, और उसे फिर अल्लाह के से बिछड़ने नहीं देता। ये अगर बंधन टूट जाए तो आदमी फिर अल्लाह से दूर, और दूर से दूर से दूर ही होता चला जाता है। हत्ता क्या होता है, ये है कि अमली ताल्लुक से गुजर कर उसका फिर उसका ताल्लुक कोई ख्याल में भी अल्लाह तबारक व तआला का कोई ताल्लुक उससे बाकी नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे ये बात एक कायदा कुल्लिया के तौर बयान फरमा दी है कि पिछले तमाम अम्बिया की उम्मतों का बिगाड़ नमाज ज़ाया करने से शुरू हुआ है। यानी जो भी उम्मत बिगड़ती है तो वो फिर नमाज को सबसे पहले वो ज़ाया करती है। तो हमारा हाल पे अगर हम अपने आप पे भी गौर करें तो हमारा हाल भी यही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। यहाँ जैसे फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी पर जो नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सैयदना जाबिर बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फ़र्क तर्क नमाज का है। यानी एक नमाज ही है जो उसको बता दिए कि इंसान काफिर है या मुसलमान है। इसी तरह सैयदना बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहद जो हमारे और काफिरों के दरमियान है वो नमाज है, तो जिसने नमाज को छोड़ दिया बेशक उसने कुफ्र किया। इसी तरह सैयदना अबू ज़र बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हारे ऊपर ऐसे अमीर मुकर्रर होंगे जो नमाज को उसके वक्त से लेट करेंगे, या फरमाया नमाज को उसके वक्त से कज़ा करेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझे क्या हुक्म फरमाते हैं? तो आपने फरमाया तुम ऐसे वक्त पर अदा कर लेना, फिर उनके साथ भी इत्तफाक हो तो पढ़ लेना, वो तुम्हारी नफल हो जाएगी। यानी ऐसे अमीर होंगे जो नमाज को लेट से, नमाज को लेट वाली बात इतनी नहीं, अब तो हमारे यहाँ तो ऐसे हैं जो नमाज को ज़ाया करते हो, नमाज का उनको कोई परवाह ही नहीं है कि वो तो कहते हैं जिस नमाज पढ़नी जाके पढ़ ले, हमारा तो इजलास हो रहा है, या फिर यहाँ पे जो है वो काबीना के इजलास चल रहे होते हैं या कौमी असम्बली का इजलास चल रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाए। फिर दूसरा उनकी वजह ये बताया, वत्तबअ शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या, फिर वो अपनी शहवात की इत्तबा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की, यानी ख्वाहिशात के नफ्स की भी वो उसकी इत्तबा में लग जाते हैं। यानी कि ख्वाहिशात की पैरवी करना और शरीयत इलाही को नज़रअंदाज करना, ये गोया वो भी अपनी ख्वाहिशात को इलाह बनाना है।
اپنی خواہشات کو یہ بھی الہ ہی بنانا، اگر اپنی خواہشات کو اگر آپ نے ترجیح دے دی تو اللہ کے مقابلے کے، اللہ کے احکامات کے مقابلے سمجھو آپ نے اس کو الہ بنا دیا۔ جیسے اس کی مثال ڈاکٹر سہارا میں دیتے ہیں کہ جیسے انسان صبح جب سویا ہوتا ہے فجر کے وقت، اور اس کو جب اللہ کی اذان کی آواز سنتا ہے، اور پھر وہ اگر وہ اس پہ اٹھتا نہیں اور کروٹ بدل کے سو جائے، تو اس نے سمجھے کہ اس نے اپنے نفس کو الہ قرار دے دیا، اسے اللہ سے بڑا اپنے نفس کو سمجھ لیا، اور وہ سو گیا، اس کے اپنے نفس کو ترجیح دے دی۔ تو اللہ کے احکامات کے خلاف اگر ترجیح اپنے نفس کو دی ہے، تو آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا ہے۔ تو یہ خواہشات کی پیروی کرنا ہی بہت خطرناک کام ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورہ جیسے فرماتے ہیں، افریت من اتخذ الہہ ہواہ وادلہ اللہ علی علم، پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، وہ ختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے کان، اس کے دل، اور اس کے دل پر مہر لگا دی، وعلی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، پھر اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے، یہاں پہ ظلم سے، یعنی کہ اپنے آپ پہ ظلم قرار دیا، فرماتا ہے یہ القون غیب، اپنی اس گمراہی کی وہ پھر وہ سزا ان قریب بھگت لیں گے، سوائے ان کے الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیے، یعنی جس نے توبہ بھی کی، ایمان بھی لایا اور نیک عمل کیا، تو پھر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ لوگ جو اس میں پھر داخل ہوں گے، یعنی ویسے برے جانشینوں میں سے جو لوگ تائب ہو جائیں، نماز کی حفاظت کرنے لگ جائیں، خواہشات کی غلامی ترک کر دیں گے اور عمل صالح کی زندگی اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صرف و صالح کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، اور ان کے اعمال صالح کا معمولی سا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف و کرم کی کثرت محتاط ہے۔ جیسے والذین لا يدعون مع اللہ الہا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس کو کسی جان کو قدر کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا اور حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کرے وہ سخت گناہ، اس کو سخت گناہ ملے گا۔ تو وہ پھر آخر یہ بتا الا من تاب وآمن عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ تو پھر اس کو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنایا کہ جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک عمل، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے غفور رہیں گے کہ اس کی نیکیوں کو بھی، جو ان کی برائیاں جو ہیں ان کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو نیکی برائیاں ہم نے کی ہوں گی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے اگر ہم معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ سچے دل سے معافی مانگ لیں، اور اس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کے لیے توبہ کر لیں اور عمل صالح کرنے لگ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ جو برائیاں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، اور پھر وہ لوگ ہوگا وہ ویسے جنت میں داخل ہوں گے جن کا نام جنت عدن ہے، یعنی يدخلون الجنت ولا يظلمون شیئا، جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت، جس کا وعدہ کیا رحمان عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غیب سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن دیکھے، ہم نے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا، ہم نے تو جنت دیکھی نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم نے تو اللہ بتا دی، اور ہم نے غیب سے یعنی کہ بن دیکھے اس پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پہ ہمارا یقین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ کر رکھا ہے، جو ذات برحق پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، تو مزید آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی انہ کان وعدہ مأتیا، یہ ایسا وعدہ ہے جو ہم پورا ہو کر ہی رہے گا، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہ جنت کیا ہوگی، وہ جنت وہ ہوگی جس میں لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، یعنی اس میں آپ پھر سلامتی کے علاوہ ایسی کوئی لغو بات سنیں گے ہی نہیں، یعنی ایسی اس میں کوئی ایسی
بات ہوگی ہی نہیں جو انسان کے کانوں کو بری لگے یا اس کی طبیعت کو اچھا نہ لگے، تو اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے جب وہ جس سوسائٹی میں رہ اور وہاں جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں سارے دن، جہاں پہ غیبت ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، تو جب اس کو اگر برا لگتا ہوگا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو کتنا سکون ہوگا جہاں ان سب باتوں سے کہ کوئی گنجائش نہیں، جب ایسی باتیں نہیں، فضول باتیں ہوں گی نہیں، کوئی لوگ وہ بات تو سنے گا ہی نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ فرشتے انہیں سلام کریں گے آپس میں، یا پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یعنی ہر چیز وہاں پہ اچھی ہی ہوگی، سلامتی کی ہی باتیں ہوں گی، کوئی وہاں پہ فالتو بات نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اور اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے، نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا ہے کہ سلام ہے، سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کے اولادوں میں سے جو نیک ہوئے وہ سب وہاں پہ داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اور سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ یعنی وہ لوگ وہ جو ہوں گے ان کو فرشتے بھی سلام کریں گے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آبا و اجداد کے ساتھ بھی، ان کی بیویوں اور اولاد کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکٹھا وہاں پہ رکھیں گے۔ تو بھیا جس طرح فرمایا پھر کیا ہوگا، صبح و شام کے اوقات میں انہیں کھانا بھی دیا جائے گا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں پہ تو کوئی وقت کی قید ہی نہیں، نہ صبح شام کا، ہر وقت ایک ہی اجالا ہی ہوگا۔ مقصد یہ کہ جب وہ چاہیں گے ان کی مرضی کا ان کا رزق ملے گا، جو وہ چاہیں گے وہ وہاں پہ ملے گا، یعنی نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ سے فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے پر 14 چاند کی طرح روشن نورانی ہوں گے، وہ نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ انہیں ناک سے کوئی علائش آئے گی، نہ وہ پیشاب و پخانہ کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کے انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، اور ان کے پسینے کی سے مشک کی خوشبو پھوٹے گی، یعنی وہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے جہاں پہ نہ کوئی جنتیوں کے آپس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی بغض و عناد ہوگی، اور ان کے دل ایک دل کے مانند ہوں گے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھا کریں گے، یعنی وہاں کوئی ایسی بات ہوگی نہیں کہ ایک دوسرے سے کسی کے متعلق کوئی برا خیال ہوگا، یا اس کے دل کوئی کینہ ہوگا، یا کوئی ناراضگی ہوگی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل صاف کر کے اس جنت میں داخل کریں گے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ وہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، کہ وہ جنت اس کو ہم اپنے ایسے بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے، یعنی جو متقی رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس میں شامل کریں گے، یعنی جو اہل تقویٰ ہوں گے، خوشی اور غمی ہر حال میں ہمارے فرمانبردار ہوں گے، غصے کو دبائیں گے، لوگوں سے درگزر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر وہاں پہ وہ جنت میں داخل کرے گا۔ جس طرح کہ آپ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ عیش اور چین میں رہو گے، تمہیں کبھی رنج نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں داخل، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جنت میں داخل ہوں گے۔ یا ہم کتنے بڑھاپے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اور ہر چیز سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی بیماری سے پریشانی ہے، کبھی موت کا ڈر ہے، کبھی اور کسی غم کا ڈر ہے، کسی پریشانی کا ڈر ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے محنت کی جائے جہاں پہ نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ یہاں کتنی مشکل ہوتی ہے، کسی کو بوڑھا کہتے تو وہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرائے، متقی بنائے ہمیں بھی کہ پھر ہم اس میں بھی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ پھر یہ بتایا جب وما تتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، یعنی یہ آیت یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ اس سے ہٹ کے، یعنی کہ جو بات چل رہی ہے اس سے یہ بالکل ایک ہٹ کے لگتا ہے ایسا کہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ سورت کوئی بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بڑے اضطراب اور مشکل حالات سے گزر رہے تھے، اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام ہر وقت وہی کا انتظار تھا تاکہ اس کی رہنمائی حاصل
ہوتی رہو، تسلی بھی حاصل ہو، مگر جوں جوں وہی آنے میں دیر ہو رہی تھی پھر اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں، پہلے وہ فرمان سناتے ہیں جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا، پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں، جن میں اتنی دیر سے حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر تسلی بھی، اور ساتھ ساتھ صبر 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 کی تلقین بھی ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ اے مسئلہ، ہم جو ہے وہ فرشتے زمین پر ایک آسمان دوسرے آسمان پر آپ کے حکم کے رب کے بغیر اترتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دیتا ہے تو ہی ہم نازل ہوتا ہے، ہی ہم اترتے ہیں۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط، اور ہر چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ دیکھا وما بین ایدینا وما خلفنا وما خلفنا وما بین ذالک، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ تو یہ کہ اس کے متعلق جب تک کوئی اجازت نہ دے، اس لیے میرا آپ کے پاس نہ آنا اس کے حکم کرنا، اس کا حکم نہ ہونے کی وجہ سے تھا، اللہ تبارک کا حکم نہیں ہو تو میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھول گیا تھا یا آپ کو چھوڑ دیا ہے، وما کان ربک نسیہ، اور تیرا آپ کا رب جو ہے وہ تو بھولنے والا ہے ہی نہیں۔ اس طرح جس کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جتنا ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس کے جواب میں یہ آیت ہوتی ہے وما تتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیہ۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ کئی چیزوں کو کھاتے اور کئی چیزوں کو ناپسند کرتے چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا، اپنی کتاب نازل کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار ٹھہرایا، اور جس نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو اس نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے، یعنی ان کا کوئی اگر صحیح واضح حکم نہیں ہے تو وہ پھر معاف ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وما رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ وسطبر عبادتی، یعنی جو آسمان و زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر خوب صابر رہے، یعنی خوب قدم جما کے اس پر ڈٹے رہیں۔ یعنی آپ کا رب جو آسمان و زمین کا رب ہے، ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا رب ہی بھی وہی ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی غفلت یا بھوک چوک اس پر طاری ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہر چیز کا رب ہے، اور ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے آپ فرماتے کہ اے میرے نبی آپ اسی کی عبادت کیجیے، اور جب تک زندگی ہے اس پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ کے علم میں آپ کے رب کے کوئی شبیہ، کوئی بد مقابل ہے جس کی طرف آپ التفات کریں تاکہ وہ آپ کی حاجت پوری کرے؟ حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ کے کوئی ان کا ہمسر یہاں لہ مطلب ہے کہ کوئی ہمنا یا سمیہ سے مطلب ہم نام، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ کی طرح کا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو اللہ ہی ہے جو اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی اس کا مد مقابل ہے ہی نہیں۔ جب ایسی بات نہیں ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسی کے سامنے سر تسلیم خلق کیا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اسی راہ میں پیش آنے والے ہر تکلیف پر صبر کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے، ایک اللہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اسی نے بنائی، اور ہمیں بھی اسی نے بنایا، ہمارا رب وہی ہے، ہر چیز کو دینے والا وہی ہے۔ تو پھر سوائے اس کی بات کے سوائے کسی اور کی بات کے کسی کا حق ہے ہی نہیں کہ اس کی بات کی جائے، کسی کے آگے جھکا جائے، کسی سے مانگا جائے، کسی کا نہیں حق ہے، نہ ہی وہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یملک الا انت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا مالک ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہی مالک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا زیب بھی دیتا، اور یہی حق ہے، اس کا حق ہے، اسی سے مانگا جائے، اس سے کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے ان چیزوں سے بچائے، اللہ تبارک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔